یہ کہانی مولوی صاحب اور نورا کنجری کی ہے۔ سرد موسم کی بات ہے جب اوقاف والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری نوکری کی ٹرانسفر شیخو پورہ کے ایک محلے کی مسجد سے لاہور کے ایک علاقے ہیرا منڈی کی مسجد میں کر دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً میں لاہور کے ایک بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو گیا۔ ویسے تو میں مسجد امام تھا لیکن بدنام علاقے کا۔ لوگ مجھ پر ہنستے مذاق اڑاتے۔ ایک کلرک صاحب نے میری ٹرانسفر کا سن کر یہاں تک کہہ دیا، مولوی صاحب آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ اس دن مجھ کو بے حد غصہ اور شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن میری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک سیرت عورت تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے برے وقت پر تسلی دیتی کہ آپ مسجد امام ہیں اور پھر وہ آپ کسی بھی مسجد کے ہوں، کیا فرق پڑتا ہے۔ میں تو گھر سے باہر نکلتی نہیں جو باہر کا ماحول مجھ پر کوئی اثر انداز ہوگا، اور پھر ہمارے پاس تو بچے بھی نہیں جو بگڑنے کا ڈر ہو۔ مولوی صاحب کی شادی کو 22 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر وہ صبر کر جاتے اور ان کی بیگم کسی کونے میں منہ چھپا کر رو لیتی۔ بیوی کی باتوں سے دل کو اس قدر سکون ملا کہ پھر میں نے گھر کا سامان باندھنا شروع کیا اور لاہور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ لاہور جانے کے لیے میں ایک بس میں سوار ہوا۔ بس نے ہمیں بادامی باغ کے اسٹاپ پر اتار دیا۔ بادامی باغ سے ہیرا منڈی جانے کے لیے میں نے ایک ٹانگے والے سے 40 روپے میں بات طے کر لی۔ ٹانگے والا کبھی مجھے کبھی میری بیگم کو دیکھتا کہ ایسے بدنام علاقے میں بلا مولوی صاحب امام مسجد تعینات ہو گئے ہیں۔ خیر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ 20 سے 25 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہی گندا اور عام سا محلہ تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ سگریٹ اور پان اور پھولوں والے کی دکانیں کچھ زیادہ ہی تھی۔ کھڑکیوں سے باہر لٹکتی عورتیں جو سبزیاں لے رہی تھیں، اور گلی میں گندے اور شرارتی بچے ہی بچے نظر آ رہے تھے۔ مسجد کے سامنے جب ٹانگا رکا تو بہت ساری عورتیں اور بچے ملی جلی آواز میں پکارنے لگے، نیا مولوی آیا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پرانے والے مولوی صاحب سے تو اچھا ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کوئی اعتبار نہیں۔ داڑھی والا مرد تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عجیب بدتمیزی کا ماحول تھا۔ میں نے تو اتنا غصہ آ رہا تھا جیسے میں طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں بلکہ کسی شریف محلے میں بدنام شخص کھڑا ہوں۔ میں غصے سے کسی کا سر ہی پھاڑ دیتا کہ اتنے میں ایک وہاں خوبصورت اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا شخص آیا اور سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ہٹو ہٹو، کیا مجموعہ لگا رکھا ہے تم سب نے، ہٹو، مولوی صاحب کو اندر جانے دو۔ 25 سال سے وہ اسی مسجد میں اپنے فرائض بہت محنت اور دیانتداری سے پورے کر رہا تھا۔ انتہائی شریف انسان تھا لیکن بہت ہمت والا۔ غلام شبیر نام تھا اس کا۔ وہ ہمیں گھر تک لے گیا۔ گھر کیا تھا، 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا صحن، ایک باورچی خانہ اور غسل خانہ۔ 10 سے 15 دن میں گھر سیٹ ہو گیا۔ چونا سفیدی سے لے کر صفائی ستھرائی تک غلام شبیر نے ہمارا ہر کام میں بہت ہاتھ بٹایا۔ مسجد کے کام کے ساتھ ساتھ غلام شبیر ہمارے گھر کے کاموں میں بھی بہت مدد کر دیتا اور معاوضے کے طور پر صرف 2 وقت کا کھانا مانگتا اور مسجد میں ہی سو جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے غلام شبیر سے کہا، غلام شبیر یہ تو بتاؤ کہ پرانے والے مولوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، شاید میری بیگم کے سامنے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ سائڈ پر لے جا کر تھوڑا دھیمے لہجے سے بولا، کیا بتاؤں میاں جی، وہ جوان آدمی تھے اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی تھی۔ ایک لڑکی پر دل آ گیا۔ وہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی کے دلال کسی قیمت پر بھی لڑکی کو مولوی کے ساتھ جانے پر راضی نہیں تھے۔ مولوی صاحب نے بھی ہمت نہ ہاری۔ ان کے دلال نے مولوی صاحب کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن مولوی صاحب کسی طور بھی نہ بھاگے نہ ڈرے۔ پھر ایک رات مولوی صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے لڑکی کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن افسوس بادامی باغ کے اسٹاپ پر
ہی پکڑے گئے۔ لڑکی کے دلال نے اتنا مارا کہ مولوی صاحب جان سے ہی گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، پولیس وغیرہ کیا قاتل پکڑے نہیں گئے؟ غلام شبیر نے ہنس کر کہا، مولوی صاحب پولیس والے تو صرف رشوت لے کر غائب، جو ان کا کام تھا۔ یہ سن کر تو میں اور پریشان ہو گیا۔ غلام شبیر نے کہا، مولوی صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بس آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ یہ بدنام علاقہ ضرور ہے، لیکن اگر مسجد امام اچھا ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں جب ہم آئے تھے تو کسی نے اپنے گھر سے بہت ہی اچھا اور لذیذ کھانا بھیجا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا تو غلام شبیر نے کہا، یہ پڑوس میں سے آیا ہے، نورا نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور ویسے بھی تنخواہ کے حساب سے امام مسجد کے گھر کا چولہا ذرا کم ہی چلتا تھا۔ اور جب مزید 2 دن اور کھانا آیا تو میں نے سوچا کہ کون ہو سکتی ہے جو بغیر کسی احسان کے ہمیں کھانا بھیجے جا رہی ہے۔ پھر ایک دن میں مغرب کی نماز کے بعد فارغ تھا کہ غلام شبیر سے گفتگو ہو گئی۔ میں نے پوچھا، غلام شبیر یہ نورا کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ بہت لذیذ کھانا بھیجتی رہتی ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میری بیگم جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئیں۔ غلام شبیر نے بہت حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بی بی جی نہیں، وہاں نہیں جا سکتی۔ مولوی صاحب نے بہت حیرانگی سے کہا، کیوں، وہاں ایسا کیا ہے؟ غلام شبیر نے کہا کہ نورا کا اصل نام تو مجھے پتہ نہیں، مگر سب لوگ اسے نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے، طوائف ہے۔ طوائف ہے؟ اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے؟ استغفر اللہ، غلام شبیر شرم کرو۔ غلام شبیر بہت شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، یہاں پر تو سب ایسے ہی لوگ ہیں اور آپ کی تنخواہ بہت کم ہے، مستقل چولہا جلانا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب کو غصہ آ گیا اور بولے، ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائفوں کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد نورا کے گھر سے کبھی کھانا نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا اس مسجد کا کوئی نام نہ تھا۔ مولوی صاحب نے بہت سوچا کہ گناہوں کی اس بستی میں اس مسجد کا کیا نام رکھا جائے۔ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کی اس بستی میں چمکتا ہوا صاف موتی۔ میں مسجد کا نام سوچ کر بہت خوش ہوا کہ جا کر اپنی بیوی کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس مسجد کا نام موتی مسجد رکھا ہے۔ اور جب میں گھر داخل ہوا تو میری بیوی کھانے پر میری منتظر تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے مسجد کا نام موتی مسجد رکھا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ ہاں، یہ تو بہت ہی پیارا نام ہے۔ میرے پاس جو بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے وہ 11 بچے صاف ستھرے لباس میں بہت اچھے سے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ان کی عمر 5 سے 11 سال تھی۔ سب کے سب لڑکے تھے، تھوڑے شرارتی بھی تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھنے کے بعد پھر گلی میں کھیلتے۔ ان میں ایک بچہ نبیل نام کا بھی تھا جو بہت شرارتی تھا، قرآن پاک میں ذرا توجہ نہیں دیتا تھا، اور کافی بار تو میں خود کہہ کر تھک جاتا کہ شرارتیں مت کرو، لیکن وہ باز نہ آتا۔ پھر میں خود کو ہی سمجھا لیتا کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، بچہ ہی ہے۔ پھر ایک دن میرے سر میں بہت ہی شدید درد تھا۔ میں نے غلام شبیر سے 2 پیناڈول منگوا کر کھائیں، لیکن میرے سر کا درد کو کوئی فرق نہ پڑا۔ درد تھا کہ بس بڑھتا ہی جا رہا تھا اور مجھے کسی طور آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس دن نبیل نے بھی بہت شرارتیں پکڑ رکھی تھیں، کبھی ایک کو مار کبھی دوسرے کو۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا، تو میں نے غصے کی حالت میں ایک پاس رکھی لکڑی کی رہیل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ نشانہ تو میں نے کمر کا باندھا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے سر پر لگ گئی اور سر پھٹ گیا۔ غلام شبیر آیا اور فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مرہم پٹی کروا دی، خون کافی بہہ چکا تھا لیکن ٹانکے نہیں آئے تھے۔ مجھے بھی کافی پریشانی
لاحق ہوئی، میں نے باقی بچوں سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے کی طرف رخ کیا کہ جا کر میں بھی نبیل کا پتہ کر آؤں۔ ابھی میں دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ عورت مسجد کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، مسجد کے اندر نہیں آ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ 40 یا 45 کی ہوگی، معمولی شکل، رنگ تھوڑا سانولا مگر منہ پر چیچک کے داغ، ہلکی سونے کی بالیاں کانوں میں اٹکائی ہوئی تھیں، ناک میں چمکتی ہوئی سرخ لونگ تھی، بہت ہی سستی مگر صاف ستھری۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نورا ہوں مولوی صاحب۔ نورا؟ اوہ نورا کنجری، میرے تو پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ جی نورا کنجری۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، باہر نکل کر کھڑی ہو بی بی، مسجد کو گندا نہ کر۔ میں نے بہت غصے کے اظہار میں کہا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس سے اس رویے میں بات کروں گا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ شرمندہ سی ہو کر واپس چل پڑی۔ جب وہ جا رہی تھی تو آگے سے غلام شبیر آ گیا۔ اس نے وہ عورت تو دیکھی تھی لیکن بہت دور سے۔ کون تھی مولوی صاحب؟ کیا کہہ رہی تھی؟ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی۔ میں نے بھی ایسا غصہ کیا ہے کہ آئندہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ غلام شبیر نے بہت دھیمے لہجے سے کہا، میاں جی وہ اپنے بیٹے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ اوہ اچھا، نبیل اس کا بیٹا ہے، بیچاری کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہوگی اسی لیے آئی ہوگی، غلام شبیر نے نورا کی حمایت میں کہا۔ تو ایسی حرکات نہ کرے اس کا بیٹا جو اسے سزا ملے، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ پھر میں نے سوچا بچے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ایک طوائف کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ امام مسجد سے سوال کرے۔ میں نے غلام شبیر سے پوچھا، نورا کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے بولا، مسجد میں پڑھنے والے سب نورا ہی کے تو بچے ہیں، اس کے علاوہ گود میں بھی ایک بچہ ہے صرف نورا کا۔ اور غلام شبیر نے کہا کہ یہاں پر آنے والے سب بچوں کو صرف نورا ہی قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتی ہے، باقی سب عورتوں کے بچے تو آوارہ گلیوں میں پھرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، اچھا غلام شبیر یہ بتاؤ کام کے ٹائم نورا کیا اپنے بچوں کے سامنے؟ نہیں میاں جی، اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، شام کو جلدی سو جاتے ہیں، صحن کے باہر ایک کمرہ ہے جہاں وہ اپنے مہمانوں کو بٹھاتی ہے۔ غلام شبیر نے کہا، چھوڑے نا میاں جی، غریب عورت ہے اور زمانہ بہت خراب۔ غلام شبیر نے ہمیشہ کی طرح پھر اس کی وکالت کی۔ پھر کافی دنوں تک میرے آگے نورا کا کوئی ذکر نہ ہوا۔ دوبارہ میرے آگے نورا کا ذکر تب ہوا جب میں اپنے اور اپنے گھر والی کے ساتھ حج پر جانے کے لیے کاغذات بنوا رہا تھا۔ ہماری بہت خواہش تھی کہ مکے کی زیارت ہو جائے اور وہاں پر ہم اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ شاید اللہ تعالی ہماری دعا قبول و منظور کر کے ہمیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ میری بیوی کا بھانجا ان دنوں وزارت امور کے دفتر میں کلرک تھا، اس کی وجہ سے ہمارے کاغذات جلد ہی بن گئے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ اتنے میں غلام شبیر بھی کچھ کاغذ ہاتھ میں لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میاں جی آپ سے ایک کام تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں؟ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ غلام شبیر کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میاں جی آپ کی تو وزارت محکمہ میں بہت جان پہچان ہے، ایک اور درخواست بھی جمع کروا دیں۔ اس نے کاغذ میری طرف بڑھائے، دیکھو غلام شبیر، میں سب کام تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور تمہارے پاس تو حج کے لیے پیسے بھی نہیں۔ نہیں مولوی صاحب، یہ درخواست میری نہیں ہے، تو پھر کس کی ہے غلام شبیر؟ میاں جی یہ درخواست نورا کی ہے۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک جسم اور بدنامی کے ساتھ؟ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میاں جی طوائف بھی تو مسلمان ہی ہوتی ہیں، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، جسے بلانا چاہے بلا لے۔ اوہ اچھا، تو پھر نورا سے کہو کہ اللہ سے خود کہے۔ یہ کہہ کر میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خیر اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن بھی آ گیا جب ہم دونوں نے حج پر جانا تھا۔
اللہ کے حکم سے ہم دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو ایسے لگا جیسے گناہوں کے انبار اتر گئے ہوں، اور پھر میں نے نظر بھر کر اللہ کا گھر دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا گھر تھا اللہ کا! لیکن وہاں پر اس قدر لاکھوں ہزاروں لوگوں کا رش تھا، لگتا تھا اس سال سب لوگ ہی حج پر آ گئے ہوں۔ اتنا رش تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میری بیوی کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پھر غضب یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے میری بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں روندا گیا۔ ایک ریلا مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا تھا، میں گر چکا تھا اور لوگ مجھ پر پیر رکھ رکھ کے کبھی کہیں اور کبھی کہیں کو نکل جاتے۔ کسی نے میرے پیٹ پر پاؤں رکھا تو کسی نے میرے سر پر۔ موت مجھے بہت قریب سے نظر آنے لگی۔ میرا دم گھٹتا ہی جا رہا تھا، آنکھیں بند ہونے ہی کو تھیں کہ کسی نے مضبوطی سے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے ہوش سنبھالا تاکہ اپنے محسن کی طرف دیکھوں اور اس کا شکریہ ادا کر سکوں، لیکن جب مجھے صحیح سے ہوش آیا، میں نے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھے اٹھانے والی، میری جان بچانے والی کوئی اور نہ تھی، نورا کنجری کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ہزاروں سوال میرے دماغ میں امنڈ آئے کہ یہ کیسے یہاں تک آئی، اس کی درخواست کیسے منظور ہو گئی۔ خیر اس نے میرا ہاتھ کس کے پکڑا ہوا تھا، میں نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑا اور مجھے ایک طرف لے گئی۔ وہاں کچھ عورتیں جمع تھیں۔ اچانک مجھے میری بیوی نظر آئی، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، میاں جی کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا اور بہت پریشان بھی ہوئی۔ کیا بتاؤں، میں تو مرتے مرتے بچا ہوں، روندا گیا تھا، گر گیا تھا، آنکھیں بند ہونے کو تھیں اور جان تو بس نکلنے ہی والی تھی اگر نورا نہ بچاتی۔ نورا؟ آپ ہماری پڑوسن نورا کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اسی نے مجھے بچایا ہے۔ وہ یہاں کر کیسے آئی میاں جی؟ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں۔ پھر ہم نے نورا کو ڈھونڈا لیکن رش اتنا زیادہ تھا کہ نورا ہمیں کہیں نظر نہ آئی۔ اللہ اللہ کر کے حج مکمل ہوا تو ہم ایئرپورٹ کے لیے چل پڑے۔ ایئرپورٹ پہنچے تو غلام شبیر وہاں پر ہمیں لینے آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو میاں جی، اب تو میں آپ کو حاجی صاحب بھی کہہ سکتا ہوں۔ پھر ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں مجھے خیال آیا اور میں نے پوچھا، غلام شبیر نورا کا سناؤ، کیا حال ہے؟ غلام شبیر نے کہا، تو آپ تک خبر پہنچ ہی گئی۔ ہاں، نورا سے میری مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی۔ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا اور مکہ شریف؟ نورا تو آپ کے جانے کے بعد اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ جو پیسے اس نے حج کے لیے جوڑے تھے وہ ایک ڈاکو لوٹنے آیا اور ساتھ اسے بھی قتل کر گیا۔ میرے تو سر پہ جیسے غلام شبیر نے بم ہی پھاڑ دیا ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام شبیر؟ مجھے تو اس نے بچایا ہے مکہ شریف میں۔ اچھا یہ بتاؤ اس کے بچوں کا کیا ہوا؟ بچے تو اس کے تھے ہی نہیں میاں جی، وہ تو سب ادھر ادھر کنجریوں کے بچے تھے۔ جو وہ لڑکے ہوتے تھے تو اپناتی نہیں تھی، ادھر ادھر پھینک دیتی تھی، تو نورا ہی تھی جو سب بچوں کو اٹھاتی اور ان کی پرورش کرتی اور انہیں قرآن پاک کی تعلیم دلوا کر نیک انسان بنانا چاہتی تھی۔ اور اس نے آج جب آپ کو حج کی درخواست بھیجی، آپ نے رد کی تو وہ بہت رونے لگی اور کہنے لگی، میرے اللہ، اب تو بس تو ہی ہے جو نورا کو اپنے پاس بلا لے، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے تیرے گھر کی زیارت ہونے دے۔ مولوی صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور رونے لگے۔ شبیر نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی؟ آپ تو اسے بہت ناپاک کہتے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں غلام شبیر، دوسروں کو پاک اور ناپاک کہنے کا فیصلہ کرنے والے؟ اب جب گلی میں ٹیکسی پہنچی تو وہاں نورا کے گھر کے آگے بہت رش لگا ہوا تھا اور اس کے بچے بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، غلام شبیر کیا بات ہے، اب کیا ہوا؟ غلام شبیر نے کہا، عیدی والے آئے ہیں ان بچوں کو لینے، اب ان کا کوئی ولی وارث تو ہے نہیں،
تو یہ سب ایدی والے لے جائیں گے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور نورا کے گھر کی طرف چل پڑا اور غلام شبیر بھی ہمارے پیچھے ہو لیا۔ جب میں نورا کے گھر پہنچا تو میں نے ایدی والوں سے بات کی کہ میں امام مسجد ہوں اور یہ سب نورا کے بچے آج سے میں پالوں گا، ان کی کسٹڈی مجھے دے دو۔ تو ایدی والے بہت کاغذاتی کارروائی کے بعد مان گئے اور انہوں نے بچوں کو میرے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچے میں پال رہا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنی مسجد کا نام موتی مسجد سے ہٹا کر نورا مسجد رکھ دیا، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ آج یہ مسجد نورا مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ خدا حافظ۔